اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ناظرین کرام، اس کرونا وائرس کے دور میں رمضان کی اس آخری شب میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ پروگرام جعفری سینٹر سے اس کے مومنین کی وجہ سے اور ان کی محبتوں کے اتھاہ سائے میں الفت آل محمد تک پہنچنے کی سعی و کوشش میں یہ پروگرام آرگنائز ہے. میں ان سبھی لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور محنتیں کی، اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں. خصوصاً رضوان بھائی کا میں شکر گزار رہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک دیرینہ تعلق کے بعد بھی مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ایسا ہو جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. خیر، جعفری سینٹر تک اور جعفری سینٹر کے افراد تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل بھی مجھے اس آیہ کریمہ سے متعلق کچھ وقت کیا تھا، اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں تک، اپنے بچوں تک، اپنے ان بھائیوں تک جو مودت آل محمد میں مسافر ہیں اور محمد آل محمد کے سفیر ہیں، تمسک آل محمد رکھتے ہیں، ولایت آل محمد ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ اس آیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائیں. عزیزوں، خالق کائنات نے قرآن مقدس میں یہ بات عالم انسانیت کے سامنے رکھی ہے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول کا اتباع کرو، اور اگر تم نے رسول کا اتباع کیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کائنات میں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، جو اصلی منزل حیات اسلامی ہے. ڈاکٹر صاحب اور مولانا حسن نواب صاحب قبلہ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرے عزیز ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی لطف و کرم نوازی سے کام لے رہے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے کال بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ اس میں مجالس کو خطاب فرمائیں. عزیزوں، یہ چونکہ آن لائن مجلس ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کی طرف آپ کی متوجہ رہیں. کیا اس کائنات کے اندر ایسے افراد کا ملنا بہت آسان ہے، بہت سہل ہے کہ جن سے خدا محبت کرتا ہو؟ اس لیے کہ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. مسجدوں میں بھرتی ہوئی بھیڑ یہی کہے گی کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. ریاکاری کے عمل کو دیتے ہوئے انجام لوگ یہی کہیں گے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. صدق و
صداقت کی دنیا میں بسے ہوئے افراد بھی یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. جماعت ہو یا امیر جماعت، سب کی زبان پر یہی لفظ پایا جاتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ کیا یہ لائن اس قابل ہے کہ اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا جائے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ بھروسہ کر لیا جائے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. چونکہ اس لائن میں کچھ بہت سارے برے لوگوں کا داخلہ اس قدر ہوا کہ اب یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس لائن کے سبھی لوگ اچھے ہوں گے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ایک ایسی لائن کی تلاش ضرور ہوئی جو بے عیب ہو، جس میں کوئی شک نہ پایا جاتا، جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہ ہو، جہاں ریب کا گزر نہ ہوا ہو، جہاں عیب نے کبھی دامن کو مس نہ کیا. وہ کون افراد ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ افراد وہی ہو سکتے ہیں کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. وہ کیسے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ سچے ہی ہوں. جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ برے نہیں ہو سکتے، وہ نیک ہی ہوں گے. جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، صحیح ہی ہوں. لہٰذا ہمیں تلاش انہی کی کرنا چاہیے کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اس لائن میں دخل ہماری طبیعت کا ہوگا. جتنی ہماری طبیعت میں طاقت ہے، جتنی ہماری قوت ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، جتنا ہمارا جرأت دل ہے، اتنی ہی ہم اللہ سے محبت کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے، ناقص افراد کی طرف سے جانے والی محبت میں پھر کہیں نہ کہیں نقص ضرور رہ جائے گا اور کمال میں کوتاہی نظر آئے گی. لیکن اگر اسی محبت کو ہم محسوس کرنے لگے اور جاننے لگے اور پہچاننے لگے، تب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کس وادی میں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے محبت کرے؟ جب تک ہم یہ چاہتے رہیں گے کہ ہم خدا سے محبت کریں تو ہم عمل اپنے زور، اپنے بل، اپنی طاقت، اپنی خواہش، اپنی آرزو کے مطابق کریں. لیکن جب ہم اپنے عمل میں یہ کیفیت طاری کر لیں گے کہ اب خدا ہم سے چاہے، تو ہم ہر طرح یہ چاہیں گے کہ خدا کو رنگ کون سا پسند ہے، ڈھنگ کون سا پسند ہے، مزاج کون سا پسند ہے، حقیقت کون سی پسند ہے، عمل کون سا پسند ہے. اب جو اللہ کو پسند ہوگا ہمارے قدم اس طرح اٹھنے لگیں گے. عمل طبیعت کے بول پر کامیاب نہیں ہوگا، مشیت کی روانی پر کامیاب ہوگا. اگر خدا چاہتا ہے کہ اس وقت سونا ہی عبادت ہے تو سونا ہی پڑے گا. اللہ چاہتا ہے کہ جاگنا ہی عبادت ہے تو جاگنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے بل پہ چلنا اور ہے، مشیت کے بل پہ چلنا اور ہے. اب اگر آپ مشیت کی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہیں، ضمیر، عقل، خرد اور وجدان کی دنیا کو سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس لائن کو تلاش کرنا ہوگا کہ کون ہے وہ لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ بڑی مشکل اس لیے ہے کہ جو مسجد میں پیچھے کھڑے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جو آگے کھڑے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. کہاں ملیں گے وہ انسان، ادھر آئیں گے وہ انسان، کہاں نظر آئیں گے وہ افراد جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ جب دامن حاجت تنگیوں کی نظر ہو جائے، جب کہیں سے کوئی آرزو نہ مل پائے، جب تمناؤں کو مراد حاصل نہ ہو، جب حاجتیں کسی طریقے سے براری کے دروازے تک نہ پہنچ سکے، جب مناجات کہیں طریقے سے باب المراد کو حاصل نہ کر سکیں، تو ایک دنیا میں ایسا دروازہ بھی تھا جس پہ جانے والوں کو کبھی بھی پلٹایا نہیں گیا، جہاں پہنچنے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا گیا، جہاں دنیا میں یہ مشہور اور شہرت عامہ پائی جاتی ہے کہ اس کے دروازے پہ جانے والا ہر آدمی جھولیاں بھر کے آتا تھا. وہ کون تھا؟ مدینے کی گلیوں میں رہنے والا وہ انسان. اس کے دروازے پر پہنچ کے یہ سوچا جا سکتا ہے، اے رسول اسلام، اے طٰہٰ و یاسین، اے مبشر و بشیر، اے نذیر، یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جن سے خدا محبت. جب آپ رسول سے پوچھنے لگیں گے، خود بخود تمنائیں پوری ہونے لگیں گی. جب آپ اپنی حاجتوں کو لے کر کسی حاجت روا کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، خود بخود تمنائیں پوری ہونے لگیں گی. جب آپ اپنی مشکلوں کو لے کر کسی مشکل کشا کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، خود بخود مشکلیں آسان ہونے لگیں گی. لہٰذا انسانیت کا قبیلہ تہذیب و تمدن کی چادر اوڑھے ہوئے ایک ایسے دروازے پہ پہنچا جہاں جانے کے بعد یہ کہنے لگا
اے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے پروردگار عالم کے سفیر، اے مبلغ اعظم، یہ بتا دے اس کائنات میں وہ کون ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اسلام چاہتے تو گھر میں بتا سکتے تھے، مگر ممکن ہے کہ روایتوں کی دنیا اس مصداق کو الگ رکھ دیتی کہ یہ تھا کہ وہ تھا، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ رسول اسلام گلیوں میں بتا دیتے، مگر ممکن تھا کہ گلیوں میں بتانے میں قباحت یہ آ رہی تھی، ہو سکتا تھا کہ گلیوں میں بتاتے اور بتانے کے بعد یہ محسوس ہو جاتا بتانے کے بعد یہ محسوس ہوتا کہ رسول اسلام روایتوں کے جال میں کسی شخص کو چھوڑ جاتے۔ مسجد میں بتاتے تو ممکن تھا کہ صفوں کی دنیا یہ جان سکے کہ ہمارے لیے کہا تھا اور اس کے لیے کہا تھا، لہذا رسول نے ایک انتظار کیا اور گرا قدر انتظار، جہاں روایت نے 39 دن گزار دیے۔ خیبر کی وادیوں میں لشکر کا ہر فرد جاگ گیا، دشمن اور دوست کی دنیا میں اسلام کی فتح کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ وہاں رسول اسلام کی ایک حدیث اس عالم سوال کو پورا کرتی ہے اور اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر میں حدیث کی طرف متوجہ کر پایا اپنے بھائیوں کو تو یہ میرا مناسب وقت ہوگا کہ میں اپنے دامن مراد تک پہنچ جاؤں اور آپ کو تمسک ولایت علی کا لطف آنے لگے۔ عزیزو، رسول اسلام نے اپنی اس دنیا کے اندر جہاں مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، شجاعتوں کا دم نکل رہا تھا، بہادر روزانہ ہزیمت کا شکار ہو کے آتے تھے، خیبر کی وادیوں میں اسلام کی پسپائی کا اعلان ہو رہا تھا، حقیقتیں جدا گانا صورت اختیار کر رہی تھی، وہاں رسول کھڑے ہوئے اور ایک اعلان کیا، لو تین رأیت غدا رجلا غیر فرار یحب اللہ و یحب الرسول، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوگا۔ یہ تھی وہ میری مراد جس سے میں یہ چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے۔ وہ آدمی ایسا ہوگا جسے اللہ بھی چاہتا ہے، اس کا رسول بھی چاہتا ہے۔ کتنی دور پہنچ گیا دامن سوال، کہاں سے امٹ کے آئی یہ دنیا کہ ہم اسے تلاش کر پائے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ ایک شخص ملا جس سے خدا محبت کرتا ہے، ایک فرد ملا جس سے خدا محبت کرتا ہے، ایک آدمی ملا جس سے پروردگار محبت کرتا ہے۔ اس آدمی کو قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ دنیا جہاں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہیں خدا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دنیا کو جان جانا چاہیے کہ یہ کائنات اور ہے، مولائے کائنات اور ہے، یہ دنیا اور ہے، مولا کی عطا اور ہے، مولا کا رتبہ اور ہے۔ اب دنیا کو جاننا چاہیے کہ محتاج کائنات کون ہے، مختار کائنات کون ہے۔ لہذا ارمان بسی ہوئی دنیا، آرزوؤں میں سجے ہوئے خیال، دلوں میں سمٹی ہوئی کائنات یہ سوچنے لگی کیوں نہ اسی کا اتباع کریں، کیوں نہ اسی کی پیروی کریں، کیوں نہ اسی کے دامن پر اپنے آپ کو قربان کر دیں، کیوں نہ اسی سے تمسک اختیار کریں، اس لیے کہ یہ ساری کائنات سے ممتاز بھی ہے، الگ بھی ہے، جدا گانا بھی ہے، یہ مسافر تنوع بھی ہے، ایسا انسان ہے جسے خدا چاہتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، یہ پاک و پاکیزہ دامن کا وارث ہوگا۔ اس لیے کہ انسان جھوٹ بول کر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا کو چاہتا ہے، خدا کسی جھوٹے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا بند عالم اسے چاہتا ہے۔ لہذا دل، ارمان، عقل، خرد، ہوش، فکر، نظر، ساری چیزوں نے جمع ہو کر کہا کہ علی کی اتباع کرو، علی کو چاہو، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جسے خدا چاہتا ہے۔ عزیزو، میں یہاں کوشش کروں گا کہ اپنے سامعین سے یہ اپیل کروں کہ وہ اس وقت اس آیت کو، اس روایت کو محسوس کر کے ایک صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ بڑی عجیب جگہ تھی جہاں میں آپ کو لے کے آیا۔ اتباع، اطاعت اور پیروی کے لیے اس سے اچھا مقام نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسے شخص کو تلاش کر سکے جسے خدا چاہتا ہے۔ لہذا عقلیں جمع ہو گئی، انسانیت آراستہ ہو گئی، ارمان پیوستہ ہو گئے، خرد نے سب سے کہا آگے بڑھو، علی مرتضیٰ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے علی آپ کو خدا چاہتا ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو چاہیں۔ انہوں نے کہا چاہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چاہت کے لیے مجھے قیادت کی آمادگی نہیں کرنا پڑے گی، تمہیں اطاعت کی تیاری کرنا پڑے گی۔ اب ہم چونکنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ علی یوں کہہ رہے ہیں، ہر منوانے والا اپنے آپ کو سجاتا ہے تاکہ مان لیا جائے۔ یہ علی بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے ماننے کے لیے تمہیں سجنا پڑے گا، مجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو ردائیں ڈال کر نہیں آؤں گا کہ مجھے مولا مانو، میں دو امامیں ساتھ لے کر نہیں آؤں گا کہ مجھے آقا مانو، میں کبھی بھی اپنے آپ کو سجا کے نہیں لاؤں گا کہ مجھے فرما روا مانو۔ اگر مجھے ماننا ہے تو تمہیں سجنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے میرا نقصان اور فائدہ نہیں ہوتا، میرے ماننے اور نہ ماننے سے تمہارا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، تمہارے خاندان کا فائدہ بھی ہے، ایمان کا فائدہ بھی ہے، تمہاری اعلان طہارت بھی ہے، تمہارا تکامل سیرت بھی ہے، تمہاری ماضی کا فائدہ بھی ہے، تمہارے مستقبل کا فائدہ بھی ہے۔ اگر مجھے چاہو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا، اس لیے سجنا مجھے نہیں پڑے گا، تمہیں پڑے گا۔ اے علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر مجھے امیر ماننا ہے تو مومن بن کے آنا، اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ اگر مجھے اگر مجھے اگر مجھے تمہیں امام ماننا ہے تو تقوی سے سچ کر آنا، اس لیے کہ میں امام المتقین ہوں۔ اگر مجھے قائد ماننا ہے تو روشن چہروں کے ساتھ آنا، اس لیے کہ میں قائد الغر المحجلین ہوں۔ انسانیت کی ترستی ہوئی آرزوؤں پر علی کی قیادت کا ایک ساون برس رہا تھا، اور نعمتوں کا یہ عجیب و غریب ساون یہ بتا رہا تھا کہ علی علی ہیں، اور تکامل کا نام علی ہے، انسانیت کے کمال کا نام علی ہے۔ اگر زندگی کو ہمہ جہت سبق مل سکتے ہیں تو وہ علی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے مل سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ بات محسوس کرنے کے لیے تھی، اس لیے میں نے عرض کر، لیکن قرآن مجید نے دامن پکڑ لیا، خبردار، ابھی دنیا میں کوششیں بند نہیں ہوئی، ابھی تلاش کا دروازہ ختم نہیں ہوا، ابھی اشتہاد پر نقاب مت ڈالو، ابھی اپنی کوشش اور اپنی صحیح بلیغ کو آگے بڑھاؤ۔ یہ صرف ایک آدمی ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ ایک پوری قوم ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ اور لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہم علی سے پوچھنے لگے، یا علی ان کو بتائیے جن سے خدا محبت کرتا ہے، کہ میں کسی قبیلے کا ضرور ہوں، میں کسی وراثت کا ضرور ہوں، میں کسی کمال کا ضرور ہوں، میں کسی خاندان کا ضرور ہوں، چلو میرے ساتھ چلو، میں کچھ ایسے افراد تمہیں بتا سکوں گا جن کو خدا چاہے۔ ہم علی کے ساتھ چلے، لیکن کمال نہیں ہے علی کے ساتھ چلنا، علی کے ساتھ چلنا کمال ہے، معمولی بات نہیں ہے علی کے ساتھ چلنا، اس لیے کہ علی کے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو چلنے کا حق رکھتا ہو۔ علی کے ساتھ چلنا، علی کے پاس چلنا، علی کے پیچھے چلنا کمال نہیں ہے، ہم چلے ضرور، مگر علی کی آواز آنے لگی، خبردار کوئی کوشش نہ کرنا، چالاکیاں نہ کرنا، عقل و خرد سے آگے نہ نکلنا جانا، اتباع و سیرت میں رکھنا نہ ڈال دینا، پیروی میں کوئی کمی نہ آ جائے، میرے پیچھے چلنے کے اندر کسی کوتاہی کو سبق نہ آئے، شک کو ریب کو جنم نہ دینا دماغ میں۔ تم علی کے پیچھے چل رہے ہو، تمہاری دنیا کی حسن و خوبصورت نظام کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم علی کے پیچھے چل رہے ہو، فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم علی کے پیچھے چل رہے ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، علی کے پیچھے چلنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کہ اس لیے کمال کی بات ہے کہ تم یہ مت سوچ بیٹھنا کہ تم تنہا علی کے پیچھے چل رہے ہو، بلکہ یہ سوچ لینا کہ تم اس کے پیچھے چل رہے ہو جس کے پیچھے شریعت چل رہی ہے، جس کے پیچھے مذہب چل رہا ہے، جس کے پیچھے دین چل رہا ہے، جس کے پیچھے علم چل رہا ہے، جس کے پیچھے وقار چل رہا ہے، جس کے پیچھے آدمیت چل رہی ہے، جس کے پیچھے انسانیت چل رہی ہے۔ اے جعفری سینٹر کے لوگوں، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان تک میری آواز فخر کے ساتھ پہنچنی چاہیے۔ یہ مت سمجھ بیٹھو کہ تم تنہا علی کے پیچھے چل رہے ہو، علی اس ذات کا نام ہے جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا، اللہم ادر الحق ہے سمدار، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تنہا نہیں ہو جو علی کے پیچھے چل رہے ہو، یہ پوری کائنات حق و حقانیت سمیت علی کے پیچھے چل رہی ہے۔ عوام اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے، حق اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے چلے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کس ذات مطہر کا نام ہے کہ جہاں حق پیچھے چل رہا تھا، اب اس رمضان کی آخری شب میں ایک اور سجدہ شکر کا موقع آ گیا، فخر سے ایک سجدہ کرنا۔ اے میرے پروردگار، تیرا احسان ہے کہ ہم علی کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم وہیں چل رہے ہیں جہاں حق چل رہا ہے۔ حق علی کے پیچھے چلتا ہے، شیعہ علی کے پیچھے چلتا ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی کے چاہنے والا علی کے پیچھے چلتا ہے، مولائی علی کے پیچھے چلتا ہے، ولایت سے معمور انسان علی کے پیچھے چلتا ہے۔ علی کے پیچھے چلنا حقانیت کی دلیل اس لیے ہے کہ رسول اسلام کا فرقان مقدس ہے کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ قبلہ حق کا دوسرا نام علی ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، میں شاید اپنی بات کو تمام کر دیتا، لیکن مجھے یہ بات محسوس فضیلت ہو رہی ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ اگر آپ اور ہم دونوں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اس شب میں وہ فضیلت سن رہے ہیں، اور فزت برب الکعبہ کی آنے والی اس آواز کو آپ نے 19 تاریخ کو محسوس کیا تھا، اب یہاں سے محسوس کیجیے گا کہ علی مرتضیٰ اس کمال حق کا نام ہے۔ میں نے کہا علی، اس کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس قدر بے نیاز ہو کہ جب چلتا ہو تو پیچھے کی طرف نہ دیکھتا ہو، کہ تمہیں نہیں معلوم میں اس لیے چلتا رہتا ہوں، اور بے نیازی میری ذات میں اس لیے آ گئی ہے کہ اس کائنات میں اور مجھ میں فرق ہے۔ یہ دنیا کا ہر فرد محتاج کائنات ہے، میں مولا کائنات۔ یہ مولا، کیا آپ نے اس دنیا سے کچھ نہیں لیا؟ کا کبھی نہیں لیا۔ حد یہ تھی کہ جب میری ماں کعبے کی طرف جا رہی تھی تب بھی ایک احساس ساری دنیا کو یہ جتا رہا تھا کہ میری ماں محتاج کعبہ نہیں تھی، یا میری ذات میراث کعبہ نہیں تھی، میری ماں کا احسان تھا کہ وہ کعبے تک چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے من پسند دروازے سے فاطمہ بنت اسد نہیں گئیں، مشیت کے بنائے ہوئے دروازے سے گئیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اپنی طبیعت سے آنا فاطمہ کا کام نہیں ہے، مشیت کا فاطمہ کو کعبے تک بلانا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کعبہ کا نام علی ہے، اسی لیے کعبے کی دیوار میں در کیا گیا۔ علی آہستہ روی کے ساتھ شیعت کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ایسی منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں جا کر علی روک دیتے ہیں، رک جاؤ، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ ام الائمہ کا دروازہ ہے، یہ محدثہ کا دروازہ ہے، یہ طاہرہ کا دروازہ ہے، یہ زکیہ کا دروازہ ہے۔ اے مولا، کیا بات ہو گئی کہ یہ زکیہ کا دروازہ ہے؟ اے علی، ہم کہاں آ گئے؟ کہ دیکھتے نہیں ہو اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ ہم یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات خود پروردگار نے کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اعلان محبت کرنا اور ہے، پروردگار عالم کا ان کے لیے اعلان محبت کرنا اور ہے۔ یہ پانچوں افراد وہ ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے، کہ بالکل جو پانچوں افراد ہیں۔ میں اور قریب گیا اور میں نے جناب فاطمہ سے پوچھا، بی بی یہ پانچ کون ہیں؟ کہ یہی تو مقدر ہے اس کائنات کا، یہی تو آرزو ہے اس حیات کی، یہی تو دنیا ہے اس کائنات کی، تم نہیں پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہ ما خلقت سماء مبنیہ ولا عظم مدھیہ، پروردگار نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ زمین، آسمان، یہ سارے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سمندر، یہ روانی، یہ کشتی، کچھ نہیں پیدا کیا، صرف الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب، ان پانچ کی محبت جو چادر کے نیچے ہیں۔ عزیزان محترم، یوٹیوب پہ میری بہت ساری باتیں پڑی ہوئی ہیں، میں آپ حضرات سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ٹکڑا جس کو میں نے اکثر و بیشتر نیٹ پہ بھی اور دنیا کے اندر یہ بحث کی ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، ایسا جملہ ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا اندازہ کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے، محبت اہل بیت پہلے پیدا ہوئی ہے۔ محبت اہل بیت ہی وہ شے ہے جس نے اس کائنات کو جنم دیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ ان کی محبت میں یہ ساری دنیا پیدا کی گئی۔ عزیزو، جناب
फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर खड़े हुए, या आपको जरूर महसूस होगा कि इस घर के तमाम तर अफराद वो हैं जिनके बच्चों से भी खुदा में मोहब्बत करता है। इस बात पे चौंकिएगा नहीं कि बच्चों से खुदा मोहब्बत करता है, एहसास कीजिएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बच्चों से खुदा मोहब्बत करता है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आम बच्चे और हैं, इमाम बच्चे और हैं। दुनिया का बूढ़ा भी जन्नत में जाने के लिए सिफात को मुअय्यन नहीं कर पाएगा कि वो कब जन्नती हुआ, लेकिन फातिमा के बच्चों के लिए बचपन ही में तय हो गया कि ये जवाना ने जन्नत के सरदार है। अहले बैत से कभी टक्कर न लीजिएगा, अहले बैत से कभी बचकर न चलिएगा, अहले बैत से कभी तबग़ुज़ का शिकार न होइएगा, अहले बैत से कभी दामन बचा के न चलिएगा, इसलिए कि इस कायनात में तकवा और अमल और ज़ुहद और इबादत की मेहनतें करके जन्नत में जाना और है, हिदायत की खातिर जन्नत से आना और है। अहले बैत को उस दिन अहले बैत समझ जाओगे जिस दिन ये महसूस करने लगोगे कि अहले बैत से हम यूं आए। हम 1 घंटा माइक पे बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर जिक्र अहले बैत सुनकर, मजलिस में जाकर, मस्जिद में जाकर ये समझते हैं कि हमने मकसद हयात अदा कर दिया। नहीं अजीजों, जब तक आप मजलिस में जाते रहे अपने आप से ये पूछते रहे कि हम मोहब्बत अहले बैत की खातिर मजलिस में गए हैं, अपने घर से मोहब्बत के दायरे को लेकर मजलिस में जाना और होता है, आसमान से हिदायत के नजरिए को लेकर जमीन पे आना और होता है। वो अगर न आए होते तो दुनिया की कोई चीज ऊपर जाने के काबिल न होती। दुआएं करो और अपना मुकद्दर मानो इस बात को कि अहले बैत जमीन पर आ गए। मैं आज आपसे और इस जाफरी सेंटर की इस मजलिस से, इस मोबाइल के माध्यम से, इस पूरी कायनात में इस आवाज को पहुंचाकर ये बताना चाहता हूं कि अहले बैत का आना अपना मकसद नहीं था, 1-2 मकसद थे। 2 मकसद ये थे कि मारिफत खुदा को दुनिया में आकर आम कर देना, इस कायनात में लोगों को खुदा के काबिल बना देना। कभी कमर सुल्तान रिजवी जारचवी से इस नहज के ऊपर आप समात करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि यकीनन मेरी फिक्र में इस्लाह के काबिल है ये अमल या नहीं। सोचो थोड़ी सी देर के लिए कि अहले बैत का इस कायनात के अंदर आना क्या उनकी अपनी दुनिया थी? नहीं, अपनी कोई गरज शामिल नहीं थी, इसलिए कि वो अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए नहीं आए। वो अमीरुल मोमिनीन थे, वो नबी बनने के लिए आए। कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए व तीन, में तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। एक हसन मैलानी बहदश्ती, एक हसन मैलानी है हुसैनी, कि जो अपनी किताब में इस हदीस को भी लिखते हैं, कुन्तु वलिय्यन काना आदम व आदमा बैनल माए व तीन, में उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि नहीं ये हैदर बनने आए, ये न सफदर, न एलिया, न ये फातिमा बनने आई, ये मुहद्दिसा और न ताहिरा। ये तो आलम अनवार में पहले से इन कमालात से मुज़य्यन थे। इसका मतलब ये है कि ये सजने नहीं आए हैं, सजाने आए हैं। ये सीखने नहीं आए हैं, सिखाने आए हैं। ये लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। यही वजह है कि सारी दुनिया इस दुनिया में मोहताज होकर जीती है और ये मुख्तार होकर जीती है। महसूस कीजिएगा, तब आपको महसूस होगा कि ये क्या है, क्यों आए। ये मैं कह रहा हूं क्यों आए। अगर ये ना आए होते तो बुलंदियां जमीन आसमान से नीचे ना आई होती। सोचिएगा, ये आ गए तो तारे जमीन पे आने लगे, ये आ गए तो फरिश्ते जमीन पर उतरने लगे, ये आ गए तो आयतें जमीन पर उतरने लगी, ये आ गए तो दुआएं ऊपर जाने लगी, ये आ गए तो आमाल ऊपर जाने लगे, ये आ गए तो तकवा ऊपर जाने लगा, ये आ गए तो ज़ुहद ऊपर जाने लगा। इसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे आने और जाने के रास्ते पैदा करने का नाम अहले बैत है। अगर फातिमा जमीन पे ना आई होती, दुआएं ऊपर न गई होती, अगर मोहम्मद जमीन पे ना आए होते, आयतें जमीन पर ना आई होती। इसका मतलब यह है कि इन्हीं का कमाल है, यही वजह है कि यह आसमान से आए भी और मेराज पे गए भी, ताकि दुनिया को ये बता सकें आने के रास्ते भी जानते हैं तो जाने के रास्ते। अब आप ये कहेंगे कि मौलाना आपने ये कैसी कैफियत तारी कर दी, कैसा मकसद जाहिर कर दिया। मैं कहता हूं कि अपने घर से चलकर मजलिस तक पहुंचना, अपने घर से सेट होकर एक गोशे से दूसरे गोशे में मोबाइल के सामने बैठ जाना, मोहब्बत अहले बैत का ऐलान करना बहुत आसान है।
ہم اپنی جگہ سے ہٹ کر اہل بیت کی خاطر ایک جگہ آ کر معین پر بیٹھ گئے ہیں. ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے عالم نور چھوڑا، عرش معلیٰ چھوڑا، فرشتوں کی تسبیح و تقدیس کے درمیان میں قیادت کے آثار چھوڑے اور زمین کی طرف رخ کر لیا تاکہ اس کائنات میں کچھ لوگ اس قابل ہو جائے کہ انہیں آسمان پہ جانا نصیب ہو جائے، انہیں بلندیوں پہ جانا نصیب ہو جائے، وہ صعود کی منزلوں میں آ جائے. گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالنے کے لیے عالم انسانیت کے وہ بالا نشین زمین پر اترے جنہوں نے کبھی بھی اپنی خودی میں رہ کر اپنے آپ کو منوانے سے زیادہ اپنے اللہ کو منوانے پر زور دیا. میں اہل بیت کا ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ وہ خود کو منوانے نہیں بلکہ خدا کو منوانے آئے. کیا اکثر و بیشتر عمل میں اہل بیت کے آپ کو یہ تصویر نظر نہیں آتی کہ وہ خدا کو منوانے آئے ہیں؟ میں چند باتیں ان سامعین کے حوالے کر رہا ہوں جو سامعین برسہ برس سے مجلس سے سن کر اتنے تیز اور ترار ہو چکے ہیں کہ اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ مجلس کا نظام کیا ہوتا ہے، فکر کی سائٹ کیا ہوتی ہے اور منزل کا نظام کیا ہوتا ہے. احمد آباد میں خمسہ میں پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی میں نے لوگوں کے مارک، احمد آبادی لوگوں کے مارک جو سنے تھے وہ عجیب و غریب تھے. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے قربت کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کتنی قربانیاں دے چکے ہیں ہمارے لیے. ظاہر سی بات ہے ہم غربت میں اہل بیت کو چاہ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غربت کے باوجود اہل بیت کو چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت نے سب کچھ ہونے کے باوجود ایک اسٹینڈرڈ لائف کا ایسا رکھا تھا جو سطح سے اتنے نیچے تھا کہ جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی ایسا نہیں کیا کہ دیباج کے پردے لگائے ہوں، زرین تاج پہنے ہوں، عمدہ لباس میں مزین ہو کے آئے ہوں، دولت کی بھرمار رہ کے تکبر کو اپنا سرمایہ بنایا ہو. کیوں؟ تاکہ دنیا کے ہر ماننے والے کی نظر میں اپنے مولا پہ جمی رہے اور اسٹینڈرڈ لائف کا چاہنے والوں کے مطابق. عجیب بات ہے، انہوں نے ہماری وجہ سے زندگی کے اسٹینڈرڈ کو سیٹ کیا، ہم ان کی وجہ سے زندگی کے اسٹینڈرڈ کو سیٹ نہیں کر سکتے. ہاں عزیزو، آگے بڑھ جائیے، میں ان لفظوں کو آپ تک پہنچا سکوں اور اپنی بات کو تمام کر سکوں. اگر وہ سورج نکال کر ٹہلتا رہ جائے تو سمجھیے گا کہ خود کو منوانے آیا ہے. اگر وہ سجدے میں سر رکھ دے تو سمجھیے گا کہ خدا کو منوانے. اگر وہ اشارے سے دلہن کو زندہ کرے تو سمجھیے گا کہ خود کو منوانے آئی ہیں. اور اگر وہ مصلی یہودی کے مکان میں منگا کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دلہن کو زندہ کرے تو سمجھ لیجئے گا کہ خدا کو منوانے آئی ہے. اگر وہ نو کے نیزہ سے اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے تو سمجھیے گا کہ خود کو منوانے آیا ہے. اور اگر تلاوت قرآن مجید کرے تو سمجھ لیجئے گا کہ خدا کو منوانے آیا ہے. اہل بیت کے ان اعمال میں جب اہل بیت اطہار کو آپ دیکھیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کائنات میں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں خدا کو منوانا ہے. عزیزو، نواب بھائی اعمال کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگ آمادہ ہیں، آپ آخری رات کے اعمال کریں گے اور کل عید کی دنیا آپ کی خدمت عالیہ میں ہوگی. میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت رمضان کو مکمل کرنے کے بعد پروردگار آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، آپ کو نجات دارین سے وابستہ کر دے اور تمسک ولایت علی کا پورا لطف آپ کو آتا رہے اور ہمیشہ زندگی اور موت کی دنیا میں یہ دامن آپ کے ہاتھوں میں رہے. تمسک ولایت علی حبل ممدود من السماء من الارض الى السماء آپ کی خدمت عالیہ میں رہے. میں اب آپ سے یہ ضرور کوشش کروں گا کہ اس کائنات میں کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے عمل کی دنیا کو وابستہ کر دیجیے گا، وابستہ عمل اہل بیت، وابستہ تمسک مولا کائنات، وابستہ ولایت علی. ہاں عزیزو، یہ آخری مجلس ہے اور کل عید کا دن ہے، لیکن جب عید آئے گی، یہ عید تو بڑی عجیب و غریب عید ہے. یہ کرونا وائرس کی عید ہے، اس میں نہ جانے کون کتنا کہاں کیسے کس کس کو چھوڑ چکا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ذرا سوچئے گا کہ حسن کی عید کیسے ہوئی ہوگی، حسین کی عید کیسے ہوئی ہوگی. یہ تو عیدیں ہو گئی، لیکن عید کا دن اگر ہے تو آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں
میں نے اکثر و بیشتر سوچا ہے کہ اہل بیت کی عید کیسے ہوئی، کربلا کے بعد عید کیسے ہوئی ہوگی۔ سنا یہ ہے کہ عید کے دن اپنا جانے والا ضرور یاد آتا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کر چکے ہیں کہ ضرور یاد آتا ہے، وہ یہاں لیٹتا تھا، یہاں بیٹھتا تھا، یہ کرتا تھا، اسے یہ دیتا تھا، کیا اہل بیت کو یاد نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن عزیزوں، کربلا کے بعد کچھ کربلا کے لوگ عید کے دن کے ماحول ہوئے۔ جب میں روایتوں کے پیچھے دوڑنے لگا تب مجھے محسوس ہوا کہ یقینی طور پر اہل بیت کی عید عجیب و غریب تھی۔ عید کا دن آتا تھا، دنیا عیدگاہ کو جاتی تھی، اہل بیت قبرستان کو جایا کرتی۔ ایک دن جناب زینب نے یہ طے کیا کہ سید سجاد، آج ہم ام البنین کو پرسہ دینے کے لیے جائیں گے۔ اور ام البنین کو پرسہ دینے کے لیے جناب زینب پہنچی تو روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ عید کا دن تھا۔ عجیب و غریب روایت ہے یہ کہ وہ عید کا دن تھا، لیکن عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عید کو کسی پرسے میں گزار دیں۔ یہ تو کمال تھا کہ اہل بیت کو موقع ہی نہیں دیا گیا عیدگاہ تک پہنچنے کا، اہل بیت کو موقع ہی نہیں دیا گیا مساجد تک پہنچنے کا۔ پھر بھی جہاں موقع ہوا وہاں اہل بیت نے وہ عمل انجام ضرور دیے۔ علی زخمی تھے، حسن سے کہا حسن نماز پڑھاؤ۔ حسن سے یہ بھی وصیت کی تھی امام علی مرتضیٰ نے کہ بیٹے میرا 10واں نہ منا کر عید منانا، اس لیے کہ اگر تم نے عید نہیں منائی تو اس کائنات کے ہر شیعہ کی عید ختم ہو جائے گی۔ اے میرے مولا، بستر پر لیٹے ہوئے وصال الہی کے قریب ہوتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کا اتنا خیال۔ ہاں عزیزو، محرم کے بعد بھی ایک عید آئی تھی، وہ عید ایسی عید تھی جس میں اہل بیت کا قافلہ جناب ام البنین کے دروازے پر پہنچتا ہے، جا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جناب عباس کا ایک لاڈلا یہاں موجود ہوتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور اپنی دادی کو مبارکباد دیتا ہے، اے دادی ام البنین مبارک ہو، اہل بیت کا قافلہ ہمارے گھر پہ آیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، عید کا دن ہے اور اہل بیت کا قافلہ ہمارے گھر پہ آیا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی، ہاں دادی اماں، اہل بیت کا قافلہ ہے، جناب شہزادی زینب کبریٰ ہے، جناب سید سجاد ہیں، جناب ام کلثوم ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ دروازے کے ساتھ ساتھ جناب زینب، دروازہ کھلا اور جناب زینب داخل خانہ ہو گئی۔ کیا دیکھا کہ جناب ام البنین زمین پر بیٹھی ہیں، آواز دی دادی اماں آج عید کا دن ہے، دنیا کے گھروں میں خوشی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھی ہے؟ کہا بیٹی، جس کے گھر میں کوئی عیدی دینے والا موجود نہ ہو، جس کے گھر میں کہیں جوانوں کی دنیا موجود نہ ہو، ہاں عزیزو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کل آپ کو خوشی کا ایک منظر سامنے آنے والا ہے، لیکن اس وقت سینکڑوں گھروں میں آنسو ہیں، لاکھوں لوگ ہاہاکار منا رہے ہیں۔ اگر ہم اب غم نہیں منا پائے تو کب غم منا پائیں گے؟ اپنی مولا کی خدمت میں عرض کیجیے، کتنی کراہوں سے بھرا ہوا مصائب تھے یہ، کتنے درد بھرے آلام تھے یہ، کتنی مصیبت زدہ دنیا تھی یہ، جہاں جناب زینب صلوات اللہ علیہا اپنے ام البنین کے گھر میں ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں آج عید کا دن ہے۔ ام البنین نے ایک آہ بھری، سارے آنگن کو دیکھا۔ اس دیکھنے کا مقصد جانتے ہو کیا تھا؟ اس دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا تجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، صرف 2 افراد کی بھیڑ ہے، یہاں جدھر نظر اٹھاؤ بیوہ دکھائی دیتی ہے، جدھر کو رخ کرو یتیم نظر آتے ہیں، یہ یتیموں کا مسکن ہے، یہ بیواؤں کا گھر ہے، میرے جوان جا چکے، میں ام البنین جن کے وجہ سے کہلاتی تھی اب وہ موجود نہیں ہے۔ جناب زینب جب بیٹھ گئی، عزیزو کل جب میرے مصائب یہ یاد آئے تو آپ گریہ کیجیے گا، جب عید منائے تب سوچئے گا کہ اہل بیت کی اس عید میں کیا ہوا اور کیا رہا۔ ہاں عزیزو، جناب ام البنین نے فرمایا، اے بیٹا، اے عباس کے لاڈلے جناب ام البنین، مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ ان مسائل کو بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، لہٰذا میں مرحوم کے لیے گزارش بھی کروں گا کہ اس مجلس کے تمام کے باوجود آپ اس شخص کو یاد رکھیے گا، رمضان میں اپنی مغفرت کی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بہترین انسان سے میں نے یہ مسائل بڑے اچھے انداز سے سنے ہیں، حالانکہ میں نے کتابوں میں بھی ان مسائل کو سنا ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہے، اے میرے لال، زینب کو عید کے دن کم سے کم پانی پلا دے۔ پانی کا لفظ آنا تھا کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سید سجاد چونکنے لگے، اہل بیت کا قافلہ تھرانے لگا، لیکن
जनाब अब्बास का बेटा अपने हुजरे की तरफ बढ़ा, हुजरे से एक छोटी सी मश्क उठाई, अपने कांधे पे ली, मश्क को जनाब ज़ैनब ने देखा, अब्बास का छोटा सा सक्का नजर आया। रिवायत ये बताती है कि हुजरे से सक्का अलमदार निकला और निकलने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर से कुएं से पानी भरा, सर पे छोटी सी मश्क रखी, पानी गिरता जाता था, मश्क करीब आती जा रही थी। जनाब ज़ैनब की निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। अचानक दरवाजे तक पानी आ गया, जनाब ज़ैनब अपनी जगह से उठ गई, एक मुताहिरा, एक मुकद्दसा अपनी जगह से उठी, सारा मंजर याद आने लगा। फिर मश्क सामने आ गई, फिर सक्का सामने आ गया, फिर पानी सामने आ गया। बस अचानक जनाब ज़ैनब ने देखा कि जनाब अब्बास के बेटे का पैर अबा के दामन में उलझा, बच्चा जमीन पे गिरा, पानी बहने लगा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ गई, जाके आगोश में उठा लिया, नहरे फरात का रुख किया, आवाज दी, ए अब्बास ए अलमदार, ए सक्का ए सकीना, आज भी तेरी औलाद सक्काई का फर्ज अंजाम दे रही है। लेकिन ये अजीब गरीब बात है कि मुझे सारी करबला याद आ गई, बच्चे का पैर उलझ गया भाई, पानी जमीन पे गिर गया, ज़ैनब तड़प के रह गई, ए अम्मा मेरे भैया ने बाजू कटा दिए, पानी लाने वाला राहे आतश में शहीद होता चला गया, मैं उस पर सलाम करती हूँ जिसके बाजुओं को काट दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार आलम, जो हाज़रीन नाज़रीन सामईन हैं, उन सब की दिली मुरादों को पूरा करना। परवरदिगार आलम, ये लोग तेरे मोहताज हैं मेरे माबूद, उठे हुए हाथों को महरूम न कर। इस कोरोना वायरस से जहां जहां भी लोग तड़प रहे हैं, उनकी मुश्किलों को आसान कर। ये परवरदिगार मोमिनीन जहां जहां भी हैं, उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की हिफाजत। ये परवरदिगार आलम, हमें ज्यादा से ज्यादा तौफीकात नेक करने की इजाफा फरमाना। तमस्सुके विलाए अहले बैत हमारे अंदर कायम व दायम रखना। इसी मोहब्बत पे जिंदगी दी है, इसी मोहब्बत पे मौत है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।